ایک طرف سے آواز آئی کہ نبی کو غیب کا پتہ نہیں، اور دوسری طرف سے خبر آئی کہ نبی کو غیب کا پتہ ہے۔ جب وہ اللہ کی خبر دے رہا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم نے اللہ کو مانا اللہ ایک ہے، کیا ہم نے دیکھا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا پتہ نہیں، کیا اللہ نے ان کو ڈائریکٹ آسمان سے اتار دیا تھا کہ ان کا بھی پیدا ہونے کا کوئی طریقہ اپلوڈ ہوئے ہیں؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایپ ہے جس کو 360 کہا جاتا ہے، اس کو پڑھ کے کئی مسلمان بھٹک گئے دین سے، ویسا ہم کو لگتا ہے ویسے ہی کچھ ٹائپ کا ایپ ہے جو یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، انسٹال ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ خالق کائنات کی خبر کون دیا؟ مدینے والے آقا نے دیا، اور مدینے والے آقا نے اس رب کی خبر نہ دی ہوتی تو کلمہ کس کا پڑھتا؟ اور اس نبی نے اس رب کا خبر نہ دی ہوتی تو کس خالق کائنات کو تو ایک مانتا؟ تو تم کہتے ہو نبی کو غیب پتہ نہیں، رب اور نبی میرا خبر دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم نے کس کے کہنے پر مانا اللہ ایک ہے؟ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات کے رب کو دیکھو، آپ جانے آپ کا رب جانے اللہ ایک ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ نبی نور نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، اور دوسری طرف پیر مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ بریلی کے چٹائی سے آواز دیتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کہا؟ نبی ہماری طرح، اور بریلی سے آواز آتی ہے کہ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح۔ بریلی سے امام نے آواز دیا، کیا آواز لگائی؟ زمین کو نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی کو کچھ علم نہیں، نبی کو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں، تم کہتے ہو نبی مختار نہیں، اور بریلی سے آواز آتی ہے نبی مختار کل ہے، تم کہتے ہو نبی مختار نہیں۔ ایک طرف سے آواز آئی نبی ہماری طرف بشر ہے، نبی نور نہیں ہے، اور بریلی کا امام عشق میں ڈوب کر جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دیکھیے آواز سے سمجھ میں آ جائے گی کون کیا ایسا ہے۔ ایک طرف دشمن رسول کی آواز ہے اور ایک طرف وفادار رسول کی آواز ہے، تو جب دنیا کے اگزامپل سے آواز سمجھ کر آپ حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہیں تو اس آواز کو سن کر حقیقت کا پتہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیسے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے؟ کہ قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں اور پاک چیزیں پاک کے لیے ہیں۔ تم کیسے کہہ دیے سب ایک ہے؟ اس لیے ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے، ہمیں تقریر سننے کی ضرورت ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علم دین یوٹیوب سے مت سیکھیے، علم دین موبائل سے مت سیکھیے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو کالج بھیج سکتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ کالج سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، تو تھوڑا کم ہی پیسہ خرچ کر کے کسی مدارس اسلامیہ میں جا کر علم دین سیکھیں۔ اپنے سے علم دین لوگ سیکھنے لگے، لوگ اپنے سے علم دین سیکھنے لگے، میں بتانا لگوں تو رات ختم ہو جائے گی۔ اپنے سے لوگ دین سیکھے تو دین کو ایسا چوپٹ کیا کہ وہ جانے اور کس نبی کا کلمہ پڑھا وہ جانے۔ لوگوں نے دین سیکھا تو پتہ ہے کیسا کیسا دین سیکھ لیا؟ بتا رہا ہوں، لوگوں نے اپنے سے دین سیکھا تو دین سیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں نا۔ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا، کہتے ہیں کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا بیٹے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ جب تم یہ کہہ دیے تو پتہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ مزار کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ تو مالک کون ہے؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ میں نے کہا بیٹے جب اس کو پڑھ لیے تو اس کے آگے بھی پڑھ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ان کا
راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ ہرگز مت چلا جس پر تو نے غضب کیا ہے۔ میں نے رب سے پوچھا اے خالق کائنات، وہ کون سا راستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے؟ وہ کون سے لوگوں کا راستہ ہے جن کو تو نے بخش دیا ہے؟ خالق کائنات کہتا ہے اسی قرآن میں پڑھ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تو انبیاء کی ذات ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے، وہ کرب و بلا کے شہیدوں کی ذات ہے، وہ تو غوث و خواجہ وہ رضا کی ذات ہے جس پر اللہ نے انعام کر کے ان کو بخش دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں صرف رب سے مانگے، اور رب کہہ رہا ہے اس سے مانگو، تو تمہاری بات مانے کہ رب کی بات مانے؟ اس لیے مسلمانوں ملاؤں کے چکر میں نہ پڑے، یوٹیوب کے مولویوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑے۔ یوٹیوب سے صرف آپ پلمبر گیری کر سکتے ہیں، گھر بنانا سیکھ سکتے ہیں، روڈ بنانا سیکھ سکتے ہیں، ڈپلومہ کر سکتے ہیں، لیکن دین نہیں سیکھ سکتے۔ دین سیکھنے کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، اور ادھر تو لوگ تو اپنے ہم کاہے پوچھیں، ہمارے پاس تو خود اتنا دماغ ہے کہ ہم نے چاند پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اتنے ہمارے پاس علم ہے کہ چاند تک ہم پہنچ گئے، تو یہ مولانا لوگوں سے کون پوچھے؟ تو اور مولانا لوگ سے نہیں پوچھیں گے پھر وہی حال ہوگی، ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی ڈوبیں گے۔ اس لیے مسلمانوں میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی میں ایک حوصلے کے طور پہ تقریر کرنے آیا نہیں تھا، بات آگے بڑھتی گئی تو سوچا کچھ دلائل دے دوں، تاکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ اکرام صاحب نے یہ نبی کا